الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔ میرے محترم بھائی دوستو عزیزو، بات کرنی ہے اللہ رسول کی اور حق سچ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے والا بنائے۔ جیسا کہ اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، کھری بات کرو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نسبت سے میں متواتر ویڈیو بنا رہا ہوں، اپلوڈ کرو اپنے یوٹیوب چینل پر، کہ المحند علی المفند کے عقائد کے بارے میں، اور خاص طور پر 3 عقیدوں پر میں نے رجوع کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور یہاں واللہ کسی کو خوش کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا سارا معاملہ ایسا آپ کو پتہ ہی ایسی ہے۔ اللہ کی رضا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا، نمازیں، روزے، عبادات، بدنی ہوں، قولی ہوں، فعلی ہوں، مالی ہوں، سب یہ اللہ تیرے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور میرے بارے میں کچھ لوگ علماء، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ اماد الاسلام علماء دیوبند کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ بھائی علماء دیوبند میں رہا ہوں نا میں، تو میرا ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ علمی اختلاف جب ہو تو پھر وہ علم سے دور کیا جاتا ہے نا۔ تو علم، اگر قرآن جو صحیح حدیث علم ہے، قرآن اور صحیح حدیث جو علم ہے، اس سے دلیل نہ ملے تو پھر بندہ ظاہر ہے اعلان برات تو کرتا ہے، رجوع تو کرتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ جی آپ کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، یہ بیوقوفانہ باتیں، میری جگہ آپ ہوں تو ہمیں پتہ چلے۔ تو اس پر میں انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا۔ پر ایک بات ڈسکس کرنی یہاں کہ سوشل میڈیا پہ کافی دنوں سے ایک ویڈیو مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جی، وہ ہمارا سرمایہ ہیں، کوئی شک نہیں۔ انہوں نے وحدت امت کی دعوت دی، ماشاء اللہ تعالی، ساری زندگی انہوں نے یہی محبت کی بات فرمائی۔ میں تو اس بات کا گواہ ہوں، مجھے اللہ کے فضل سے، میں نے پہلے گشت کیا تھا ایسا 2008-9 میں، اور آج 2021 اب 22 چڑھ جائے گا، یعنی کہ 1 ماہ کے بعد، تو 10 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا۔ جب سے میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ان کو یہی محبت کی بات فرما رہے ہیں، محبت جی۔ تو مگر ایز اے بشر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، وہ انسان ہی جس سے خطا نہ ہو۔ اور وہ خود فرماتے ہیں مولانا طارمی صاحب کہ میں کوئی، یعنی کہ سپر مین تو ہے نہیں، اتنا سپیریئر تو نہیں کسی کو سمجھنا چاہیے کوئی عیب سے خالی ہو۔ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی خطا ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور جب نیکی کرتا ہوں تو اللہ سے اور استقامت مانگتا ہوں۔ تو یہ خود وہ ویڈیو کی شکل میں نے دیکھا، وہ کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ پچھلے دنوں میں نا رئیس صاحب بات یہ تھی کہ ایگریکلچر یونیورسٹی ادھر فیصل آباد میں ان کا بیان تھا، وہاں انہوں نے اللہ رسول کی بات کی، اور جب وہ تشریف لائے یونیورسٹی میں تو ساتھ ان کے سیکیورٹی، اور ظاہر ہے پھر لوگ دیکھنے، قریب سے دیکھنے کے لیے جو ہوتے ہیں وہ بہت متلاشی ہوتے ہیں اور ہنگری ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ وہ گاڑی سے اترے ہیں، جیسے یہ آپ کی گاڑی کھڑی ہے نا، یہ ماشاءاللہ ایسی پراڈو ہے جی، ان کی ہے، مولانا صاحب کی ہے۔ تو گاڑی سے اتر کے انہوں نے ایسے صاحب کو نا سلام کیا، ایسے کر کے بچوں کو، بچیوں کو، ان کے تو بچوں جیسے ہیں، ان کی بچیوں جیسے ہیں۔ تو وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، ظاہر ہر کسی سے مصافحہ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے جو ہے نا
لوگوں میں ہمارے قوم میں یہ چیزیں غلط ہیں، غلط کنسیپٹ ہے کہ بس مصافحہ کرنا ہی کرنا ہے، ملنا ہی ہے۔ میری مولانا طارق جمیل صاحب سے 3 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں رائے صاحب۔ ایک یہاں جہلم میں تشریف لائے تھے 2011 میں، مصافحہ کیا، بیٹھا۔ ایک حویلی رائے ونڈ میں مصافحہ کیا، بیٹھا۔ اور ایک ملاقات ہوئی ہے تلمبہ میں بھی، ایک 1.5-2 ماہ پہلے۔ تو میں نے کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کو، کیونکہ لوگ میں اتنا کریزی پن ہوتا ہے، وہ ملتے ہیں اور چوم رہے ہوتے ہیں ہاتھوں کو، حالانکہ یہ ثابت ہے ہاتھوں کو چوما جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، مگر میں نے آج تک مولانا کو ایسے ہاتھ نہیں چومے ہیں۔ مصافحہ کیا، بس ٹھیک ہے، گل مک گئی، تو انہوں نے دور سے ایسے کر دیا بھائی السلام علیکم کر کے۔ مگر مسئلہ یہاں خراب ہوا ہے، یہاں تھوڑا معاملہ خراب ہوا ہے جب انہوں نے ایسے فلائنگ کیسز کی ہیں نا، ایسے کر کے۔ ایسے کر کے تو یہاں پھر مسئلہ ہوا ہے۔ تو ادھر میرا جو ایکسپرٹ اوپین ہے نا، یہی ہے، میری یہ رائے ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بزرگ عالم ہیں، تو ان کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ان کو پتہ کہ بچیاں ہیں سامنے، لڑکیاں ہیں، ظاہر ہے تو غیر محرم ہیں، تو ان کو ایسے یوں کر کے یوں کرنا نہیں چاہیے تھا، اور دوسرے مجمع والوں کو یوں کر رہے ہیں، ہاتھ لا رہے ہیں، جب ادھر انہوں نے منہ کیا ہے تو یوں کر رہے ہیں، ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے قصداً کیا تو وہ ظاہر ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں، پھر بھی ان کی نیت یہ ہوگی کہ میری بیٹیوں جیسی ہیں۔ مگر سر ادھر سوشل میڈیا ہے، یہ لوگ جو ہے نا یہ نیگیٹو لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتا ہے میرا مولوی صاحب، ظاہر ہے انہوں نے تو یہ کہنا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی ہر چیز وہ نا، جب ظاہر آپ باہر نکلتے ہیں ویڈیو، گھر آتے ہیں ویڈیو، گھر سے باہر نکلتے ہیں تصویریں، اندر جاتے ہیں تصویریں، تو اب کچھ یہ ڈکی چھپی نہیں ہے، تو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ مگر ایک عرض کروں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کیا ہے، یہ صرف ادھر نہیں کیا، یہ رائے ونڈ میں پچھلے دنوں تشریف لے گئے تھے، یعنی کہ رائے ونڈ وہ جاتے رہتے ہیں، رائے ونڈ مرکز تبلیغی مرکز ہے جو، تو وہاں ابھی وہ گئے تھے، تو انہوں نے ایسے سب ساتھیوں کو فلائنگ کیسز کی تھی، تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے ایکچولی، ہاں ظاہر ان سے سارے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، تو اس لحاظ سے اتنا بھی اچھالنا نہیں چاہیے اس بات کو، جیسے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ بس بات چاہیے۔ اللہ کے بندو جو ماشاء اللہ تعالیٰ 50 سال سے کھپ رہے ہیں جی، تبلیغ کر رہا ہے ایک بندہ، تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے، آپ کا اپنا عمل کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا، خود آپ کے پاس نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی آپ نے دین کا کوئی کام کیا، بس تنقید ہی کرنی آتی ہے آپ لوگوں کو، ایسے ہی ہے نا جی، تنقید ہی ہے نا جی، تنقید پہ تنقید، تنقید پہ تنقید، انہوں نے ایسے کیوں کیا، انہوں نے ایسے کیوں کیا، انہوں نے ایسے کیا، یہ غلط ہے۔ مگر ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، ہر معاملے کو نا قرآن حدیث سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے، ایسے ہم نے ذاتیات پر کسی پر نہیں جانا۔ یہ میں بتا دوں، ہم ذاتیات پر چلے جاتے ہیں، ایسا ہم ذاتیات پر چلے جاتے ہیں، یہ ایسے کیوں اس نے کیا، وہ ایسے اس نے کیوں کیا، بھائی چھوڑو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، ہے نا، وہ شعر خود پڑھتے ہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر دیکھ نا، تیرے اندر کتنے عیب ہیں، دوسروں کے عیب اچھالنا۔ مگر مولانا طارق صاحب نے جو یہ کیا ہے، اس پر میں یہ کہوں گا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ذرا آپ کی اتنی فیمس پرسنالٹی ہیں، آپ کو یہ ایسے مناسب نہیں ہے، مگر ان کی یہ نیت نہیں تھی، یقیناً یہ بھی عرض کر دوں، مگر لوگ تو ظاہری
کے اعمال دیکھتے ہیں نا کہ ظاہر میں باطن کے مکلف تو ہیں نہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. کیوں جی؟ جی ہاں. تو یہ کہ انہوں نے جو کیا ہے اس کی وضاحت وہ فرما دے کہ میرے سارے بچے ہیں میری بچیوں جیسے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے، مگر وہ جو رائے بہن انہوں نے کیا تو وہ بھی وہ پیار کا اظہار فرما رہے تھے، وہاں سارے میل تھے. اب یہ دیکھیں نا، سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے جو سارے رائے بینڈ میں تو کوئی مستورات تو آتی نہیں ہے، لیڈیز تو ہوتی نہیں، انہوں نے سب بچوں کو اور بھائیوں کو اظہار محبت کے لیے کیا. تو اتنا میں پھر بھی کہوں گا کہ بات کو اتنا بڑھانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اللہ تعالیٰ بس یہ کہ سمجھ نصیب فرمائے. بس میں آخر میں جو ایسا بات کہنا چاہ رہا ہوں ضروری سمجھ تو یہ ہے، المحند المفند عقائد علماء دیوبند کی جو کتاب ہے، اور اس میں تحقیق کا دامن تو چھوڑنا نہیں چاہیے، تحقیق تو چلتی رہے گی. ہاں، ایک بندہ کہ جی کہ میں نے اللہ کے فضل سے دیوبندیت کو چھوڑا، سب فرقوں کو چھوڑا، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ فخر کے طور پر نہیں، یہ اس لیے عرض کروں تاکہ دوسروں کو فائدہ و اصلاح ہو جائے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلوائیں. ہے نا، قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جی، اور قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اپنے آپ کو مسلمان، یعنی کہ مسلمان ہم کہلوائیں، دیوبندیت کے چولے سے نکلیں، بریلویت کے چولے سے نکلیں، اور یہ ناسبیت اہل حدیث کے چولوں سے ہم نکلیں. قرآن اور صحیح حدیث یہ ہمارا مذہب ہونا چاہیے، اسی سے بات کرنی ہے اللہ رسول کی، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا جی. تو المحند المفند جو کتاب ہے نا جی، اس پر مزید تحقیق کے لیے میں نے نا مولا طارق جمیل صاحب کے ہی خاص الخاص شاگرد ہیں مفتی امجد صاحب، مفتی امجد بھائی ہیں ہمارے. تو ان سے میرا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی رابطہ ہوا تھا، ابھی بھی رابطہ ہے. یہ وہ ہیں مفتی امجد بھائی کہ جو مولا طارق جمیل صاحب نے جن کے بارے میں انگلینڈ میں بیان کیا تھا، برمنگم میں میرا خیال ہے، کہ جب ان کی عامر خان سے ملاقات ہوئی تھی نا، وہ کارگزاری احوال سنا رہے تھے، بتا رہے تھے. تو اس پر انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا کہ میرا ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے امجد. اس نے کراچی میں ایک عورت کو نا میرے بیان کی کیسٹ دی، میرا بیان کی کیسٹ دی، اور اس نے سنا بیان، پھر توبہ طائب ہو گئی. وہ یعنی کہ وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، اللہ معاف کرے، ایسی وہ عورت تھی. تو اس نے پھر توبہ کی، اللہ اگر میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے. اعتکاف کے دوران پھر اللہ نے اس کو معاملہ ہوا، وہ دنیا سے چلی گئی. تو یہ وہ امجد صاحب ہیں، امجد بھائی. میں نے اسے ابھی رابطہ جب کیا تو مولانا صاحب کی کچھ باتیں وہی وہ ادھر میں نے بتانی نہیں ہیں، کچھ اور بھی دو تین میں نے ان سے باتیں کی. تو المحند کی جب میں نے بات ان سے کی نا، المحند المفند کے بارے میں نے کہا امجد بھائی یہ جو ہے نا المحند المفند کا عقیدہ، پہلے تو میں نے ان کو گزارش کی واٹس ایپ پہ کہ ذرا مجھے اس کا حوالہ چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں، کہ یہ عقیدہ جو ہے قرآن حدیث کے مطابق ہیں. انہوں نے وہ مجھے بھیجا جو عام ادھر علماء کرام ماشاءاللہ بھیجتے رہتے ہیں. وہ جی امام شافی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، وہ ساری ہیں کہانیاں. سیدھی جڑی گال ہے بھائی جی، کہانی ہے نا، اس کی میں بتاتا ہوں، سارا کہانی ہے. تو میں نے کہا امجد بھائی یہ اس میں قرآن اور صحیح حدیث کی کوئی حوالہ ہونا چاہیے نا، قرآن کی آیت ہونی چاہیے. جی جس سے افضل کے ساتھ جو مٹی ٹکرا رہی ہے شکابہ سے افضل ہے، اسی طرح ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے روحانی جو ہے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں. ایسے نہیں جیسے عوام میں، ایسے جیسے خواص میں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی جو قبر مبارک کی جو زندگی ہے وہ دنیا کی سی ہے. تو بعد میں کہنے لگے مات بھائی بات یہ ہے نا کہ یہ جو ہے نا المحند مفند، اس میں کچھ باتیں کمزور بھی لکھی ہوئی ہیں. آگے نا پھر ٹریک دے. جی اللہ کا شکر ہے. وہ آپ نے جو مجھے بھیجی تھی نا المحند کا جواب دیا تھا، جی 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 وہ امجد بھائی اس کی قرآن کی آیت کون ہے ساتھ کوئی صحیح حدیث سے گزارش تھی جواب دینا تھا. جی جی وہ آپ نے جو پورا وہ میں نے پڑھ چکا ہوں، پہلے بھی میں نے اللہ کے فضل سے 3 ماہ پہلے یہ میں نے پڑھا تھا، مگر جی جی اس میں گزارش تھی اگر قرآن کی آیت مل جاتی پلیز. اچھا مطلب بات یہ ہے کہ کیونکہ کچھ چیزیں محنت والمسنت میں بھی نا کمزور چیزیں ہیں. جی ساری بات سمجھ میں جی جی کچھ چیزیں ہیں کمزور، وہ مانتے ہیں، مگر اس لحاظ سے تو ہم اس پہ تو بحث کرتے نہیں ہیں، کوئی معاملات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن تو تبلیغی ذہن ہے. آپ کو پتہ ہے مولانا طارق صاحب سے پڑھا ہوا ہے ہم نے. جی مگر مولانا طارق صاحب بھی میرے خیال اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں المحنت کے. جی جی تو مولانا والا ہمارا جو مذہب ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہی ہیں، پڑھا انہیں سے، تو انہیں کی شاگرد ہیں. جی صحیح ہے. یہ خاص شاگرد ہیں مولانا طارق میر صاحب کے سر. اور یہاں میں کوئی تبلیغ والوں کو نعوذ اللہ معاف کرے ڈی ویلیو نہیں کر رہا ہے مولانا طارق میر صاحب کے شاگردوں کو، جامعۃ الحسنین والوں کو. نہ 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 ایسی بات نہیں ہے. جامعۃ الحسنین ماشاءاللہ ایک اچھا ادارہ ہے، فیصل آباد میں ہے، اور میں تو یہاں ریکمینڈ کروں گا، گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو وہاں داخل کروائیں کہ چلو یار کم از کم بندہ عربی تو بندہ سیکھ لیتا ہے جی، اور جو ہے وہاں کم از کم الحمدللہ فرقہ واریت کی بات نہیں کی جاتی، مگر پھر بھی فقہ پہ چلتے ہوئے بندہ شخصیت پرستی پہ آ جاتا ہے. میری رائے ہے، میری رائے سے اختلاف بھی آپ کر سکتے ہیں، رائے ہے. تو وہ کہنے کہ اس میں کمزور باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر بندہ کیا کرے بتائیں نا آپ. اس میں کمزور باتیں لکھی، پھر صحیح باتیں کدھر لکھی ہوئی ہیں؟ قرآن اور صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے بھائی اور منہج ہے، اس پر اسی سے عقیدہ یہیں سے نکلے گا اور یہیں سے ہر چیز ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا. تو جواب نہیں دے سکے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا، مجھے حیرانگی ہوئی ان کی بات پر، ہمارا جو مذہب ہے نا، جو ہم نے مولانا طارق صاحب سے پڑھا ہے وہی ہمارا مذہب ہے جو ان کا. میں نے کہا یہ مذہب، یہ کیسی بات ہوئی؟ میں ان کی بات سنتا رہا پر میں حیران ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو مذہب اللہ کے بندو یہ کہ جی قرآن اور صحیح حدیث ہے، یہ کہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا مولانا طارق، وہ بھی شخصیات کے پیچھے نہیں لگنا. نو 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 مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں دیکھیں، بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے، اگر وہ آئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ہم تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آیات پڑھیں یار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، وفات ہوگی، تو وہ آیات پڑھیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو صرف رسول ہیں، اب وہ چلے گئے تو کیا تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور اسی طرح یہاں میں محمد علی انجینئر صاحب میرے بھائی ہیں، حافظ اللہ تعالی، علمی اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں ان سے، مگر وہ ماشاءاللہ قرآن سے حدیث سے ریفرنسز کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو ان کے کچھ ایک دو شاگرد وہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے. یہ جو پچھلے معاملات ہوئے، ظاہر ہے ناراضگی تو بنتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ، مگر میں نے کہا یار علی بھائی نے مجھے اعلان معاف کر دی ہے، ایک بندہ نے مجھے خود معاف کر دی جس کے بارے میں نے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہاں کے جیلم کے جی کچھ علماء کے کہنے کے، مولویوں کے کہنے پر میں نے ان کو اللہ معاف کرے غلط باتیں کہیں، تو میں نے رجوع کی اللہ کے فضل اعلان، اور پھر مفتی طارق مسعود کی ساری میں نے کہانی سنائی جو فیک ڈرامہ اس نے کیا. تو ابھی بھی آپ کے دل میں اگر بدگمانی ہے تو تواڈے جڑا اپنے مولویاں دے مقلد کوئی فرق رہے، مقلد نہ بنے. اور علی انجینئر صاحب خود یہ فرماتے ہیں ماشاءاللہ، اتنی اچھی بات کہ یار آپ کتابوں سے جڑیں،
اور میرے ساتھ نہ جوڑو، کتابوں سے جڑیں. تو یہ میں کہوں گا ان کو کہ آپ ان کو ان کے مقلد نہ بنیں. ادھر ایک بھائی ہیں ان کے علی بھائی کے اکیڈمی میں رہتے ہیں، بڑی اچھی بات وہ کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ اماد بھائی کتابوں سے جوڑنا ہے. کہتے ہیں ہم خود علی بھائی سے علمی اختلاف کر جاتے ہیں. علی بھائی یہ سر یہ ان کا بھی جگر ہے، علی انجینئر صاحب کا، ٹھیک ہے نا. وہ اختلاف یہاں تو مولوی نے اختلاف کرو گا چلو نکل باہر. یہ میرے ساتھ ہوتا رہا، وہ بھائی ایسی گالی نہیں چھوڑنی. تو ون مین آرمی تو ہے نا علی انجینئر صاحب، یہ تو کہنا پڑے گا، اور میں کہوں گا انشاءاللہ. مگر یہ کہ ہم اس پٹے سے نکلیں، مقلدوں کے پٹے سے نکلیں. جی یہ پٹا نکال لیں اپنے گلے سے، قرآن سے یہ حدیث پر آنا ہے. ہاں جی. تو وہ بات ہو رہی تھی کہ دلیل نہیں ملی. جی جی وہ ہم وہی مذہب ہمارا ہے جو تارمی صاحب کہ نہیں بھائی آپ قرآن صحیح حدیث پر آئیں، یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے پھر کیا پڑھا ہے؟ آن شخصیات کو پڑھا. پھر آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. آؤ اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں. آؤ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو واقعی صحابی تھے ان کی سیرت کو پڑھیں. یار وہ شخصیات کے پیچھے نہ چلو. طارق جمیل صاحب کو آپ نے کیا بنا دی ہے؟ وہ طارق جمیل صاحب خود فرماتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا اسٹوڈنٹ جو میرے سامنے آگے کوئی سوالات کرتا ہے اختلاف کرتا مجھے اچھا لگتا ہے. وہ اختلاف کیا کرو یار. اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں جو معاملات ہوئے تھے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، ایک اسٹوڈنٹ نے ان کے اختلاف کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی. تو یہاں میں نے بتانا نہیں بات. تو یہ کہ شخصیات کے پیچھے قرآن اور صحیح حدیث کے آپ پیچھے لگیں تو جواب نہیں دے سکے. یہ بات عرض کر رہا تھا. اسی طرح ملک پاکستان کے خطیب ایشیا خطیب ایشیا بھائی یہ خطیب پاکستان نہیں رائے صاحب، خطیب ایشیا، خطیب ایشیا مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی دل سے میں قدر کرتا ہوں. 2 ملاقاتیں میری ان سے ہو چکی ہیں، جیلوں میں ہوئی تھیں. بہت باری برکم ہے، بہت باری برکم ہے. تو بڑے شیریں بیان کرتے ہیں مگر بعض دفعہ کہانیاں سنا جاتے ہیں. وہ ہے تو بڑے فیمس ہے دیوبندیوں میں، پر کہانیاں سنا جاتے ہیں. وہ ہے ریفرنس ہے میرے، میں ایسے بات نہیں کر رہا. وہ کہانیاں سنا جاتے ہیں بیان کے دوران. علی ملتانی صاحب نے رحمت اللہ علیہ ان کی وہ کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، طرز اس نے لگاتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے. خیر ان کا معاملہ ہے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب آپ سے بات کرنی ہے. تو آپ المحند الفند کا جو عقیدہ ہے اور خاص طور کے جیسے حدث کے ساتھ جو مٹی ٹکراری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا سینسیٹیو ہے مسئلہ سر. یہ عام بات نہیں ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانتے ہیں، بس دیٹس اٹ. میں اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ہاں اہل بیت کے اعمال اور صحابہ خلفائے راشدین جو مہدیین تھے، ہدایت یافتہ تھے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. جو اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے اسی پر منوان عمل کیا جائے انشاءاللہ، اور کیا جائے گا انشاءاللہ. تو عبدالحنان صدیقی صاحب سے میں نے بات کی جو یہ جسم اطلس کے ساتھ جو مٹی ٹکرا رہی ہے شیخ کعبہ سے افضل ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کون ہیں، آپ کون مادیار ہے؟ میں جی مادر الاسلام. دیکھیں یہ عرش مخلوق ہے. اور میں کہ عرش مخلوق ہے، اس کی یہ کہ عرش مخلوق اور جو مٹی جو افضل آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دیں. ابھی دیکھو بات یہ سنیں میری بات کہ میں خطیب ہوں، میں عوام کو لے کے چلتا ہوں. واہ اے جواب سنوانا تھا عوام کو لے کے چلتے ہیں آپ کہ جی ہم تو قرآن صحیح حدیث کو لے کے چلتے ہیں. آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا.
آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، میں قرآن صحیح حدیث پر چلتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے تھے ہاں میں تو عوام کو لے کے چلتا ہوں، واہ ٹھیک ہے نا۔ اور آپ جیلم، میں کہ کہاں سے آ، میں جی پاکستان کا، جی پاکستان کون سا لا، میں جیلم سے، کہتے ہیں جیلم ایک بڑا سا بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے، میں کہ ماشاءاللہ بڑے تو بڑے مفتی ہیں جی، تک لینے نا ماشاءاللہ، مفتی سعید خان صاحب وہ اسلام آباد والے، منظور مہنگا صاحب، طارق مسعود صاحب، یہ بڑے زاہد الراشدی صاحب جن کی میں نے آڈیو ادھر بتائی، وہ قرآن کی دلیل سے بات نہیں کر سکے ہیں۔ میں یہ بات دکھ سے کہتا ہوں، کوئی اس کی انسلٹ نہیں کر رہا یار، تو ادھر جیلم کیڑا بڑا بڑا مفتی بیٹھے، کمال کرتے ہیں یار۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا، ان کے پاس کیسے جواب ہو سکتا ہے؟ ایک جیلم والے کو وکھرے نے، یہ جیلم والے وکری فکر ہے کوئی، تو سر نہیں، نو ہاں اب بات کریں قرآن صحیح حدیث سے، مگر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعد فون ہی بند کر دیا سر۔ جی میں صاحب، جی بات کر رہا عبدالناصر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا، ہوں۔ وہ یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کے ساتھ جو مٹی ٹکرا رہی ہے عرش کعبہ سے افضل ہے، یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، یہ کیا یہ قرآن سے حدیث سے اس کی ہے دلیل؟ جی 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 مخلوق تو ہے، مگر کوئی اس کی دلیل کوئی قرآن سے مل جائے اگر گزارش ہے۔ نہیں قرآن تو نص ہے نا مولوی صاحب، تو پھر صحیح حدیث مل جائے۔ نہیں گزارش ہے نا، صحیح حدیث کو آخر قرآن کا قرآن سے صحیح حدیث سے ہوگا نا۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں، اماد الاسلام بات کر رہا ہوں۔ کون سے علاقے سے؟ جیلم سے جی۔ جیلم میں ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑا ادارہ اور ایک سے ایک مفتی ہے۔ نہیں مفتی، میں تو خطیب بات نہیں، میں رکھتا ہوں جی میرے پاس نہ اتنا وقت ہے، نہ آپ کی بحث و جانے کا وقت ہے، میں ایک عوامی خطیب ہوں، آئی بات سنو، سب کو میں لے کے چلتا ہوں۔ جی صحیح، جی صحیح، مسئلہ اپنے علاقے سے پوچھیں۔ مگر آپ تو دلیل دے سکتے ہیں نا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ادھر گزارشات کرتا ہوں علماء سے، آپ کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ الٹا سیکھ پاؤ دیتے ہیں، ایک کیا یہ آپ نے منافقت کر رہے ہیں یار۔ میں سب علماء کی بات کر رہا ہوں، اور سب علماء میں سے بڑے علماء کی، کہ یار آپ کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے ریفرنسز کے ساتھ بات کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جواب نہیں ملا تو میں یہاں اثر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں، خاموش رہنا چاہیے، مگر میں بات وائنڈ اپ جلدی کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں جی، کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑیں، وہ قرآن ہے جی اور صحیح حدیث ہے، بس اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ ظاہر ہے آگے پیچھے نہیں جانا ہم نے، ٹھیک ہے جی، کہانیوں کی طرف نہیں جانا، کسی قصے کی طرف نہیں جانا، ہم نے بس ادھر ہی رہنا ہے۔ اور جو مولانا طارمی صاحب کی بات شروع میں کی ہے، ان کو یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، مگر انہوں نے اس نیت سے نہیں کیا، مگر ان کو یہ کر دینی چاہیے وضاح، اگر وہ سمجھیں تو، نہیں سمجھے تو ان کے اوپر بات، پھر بات اور بڑھتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی میرے اوپر الزام لگاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے تھوڑا پریز کرنا چاہیے، مگر انہوں رائمنڈ میں کیا بھی یہ معاملہ کیا تھا، مگر میں تو ان سے علمی اختلاف کرتا رہوں گا رائے صاحب، بس مزمل بھائی میں ان سے علمی اختلاف رکھوں گا، اور مجھ سے بھی آپ علمی اختلاف رکھیں، علمی اختلاف مجھ سے بھی رکھیں، اگر میری کوئی بات آپ کو قرآن حدیث، میں جو اللہ کے فضل سے میں نے دیوبندیت سے رجوع کی ہے، اور ابھی میں انشاءاللہ آفیشلی پہلے بھی اعلان کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے، پھر مزید وضاحت کروں گا، پورے اس پر کلپ بناؤں گا، اور میں یہ کلپ کا میں وہ ٹائٹل رکھوں گا، میں مسلمان کیسے ہوا۔ ہاں جی، ظاہر بریلویوں میں رہا، اہل حدیثوں میں رہا، دیوبندیوں میں رہا، ٹھیک ہے، شیعہ کو بھی اسٹڈی کیا، سیدھی یہ بات ہے، مگر میں مسلمان کیسے ہوا، یہ اس پر کلپ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور ریفرنسز کے ساتھ آئے گا،
اگر میری کوئی بات سے آپ کہتے ہو یہ قرآن کے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے پکڑیں، میں جب حدیث سے ریفرنس سے ہٹ کے بات کروں گا مجھ سے بات کریں، مجھ سے اختلاف کریں، مگر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ جب بات کروں گا اور ادھر سوشل میڈیا پہ جو بھی بات کروں گا قرآن اور صحیح حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، ایسے میں کوئی کہانی نہیں کراؤں گا انشاءاللہ عز و جل. ٹھیک ہے جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.